الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وصدق رسوله النبی الامی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اور دینی ماں بہنیں، آج کی ہماری تقریر کا موضوع اسلامی حیات۔ حدیث شریف میں فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا بڑا زبردست شعبہ۔ ایمان کے درخت کی 70 یعنی 70 سے زیادہ شاخیں، اس میں بہترین چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ سب سے افضل چیز ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔
عقائد پر مسلمان کو سب سے زیادہ محنت کرنی ہے اور عقیدے کو مضبوط بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے پر صحابہ کرام پر 13 سال محنت کی۔ مکہ مکرمہ میں 85 سورتیں نازل ہوئی ہیں، 85۔ اس میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے توحید پر، ایک اللہ کی عبادت اور اس سے ٹلنا نہیں۔ سر کٹ جائے، موت آ جائے، لیکن ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے اہم بات ہے۔ اس کو مستحکم کرنا اور مضبوط کرنا ہر ایمان والے مرد اور عورت کی ذمہ داری۔ اس لیے ایمان میں داخلہ جب ہی ہوگا جبکہ یہ کلمہ پڑے گا۔ یہ ٹاپ پارٹ آف ایمان ہے۔ اور معمولی سمجھتے ہیں جس چیز کو لوگ، وہ ہے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ نہ راستے میں کوئی ایسی چیز رکھنا کہ جس کی وجہ سے چلنے والے کو دشواری ہو جائے، گاڑی ایسی پارک نہ کرنا کہ دوسرے کو تکلیف ہو جائے۔ ابھی 1400 سال کے بعد پارکنگ کا مسئلہ تو کھڑا ہوا، لیکن نبی نے 1400 سال پہلے پارکنگ کا قانون بتایا، راستے میں تکلیف دینے والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا پارٹ ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ اسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں دیتے، گاڑی ٹیڑھی ویڑھی جیسی بھی کھڑی کر دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، اس پر تو بہت لمبی بحث ہوتی ہے مدرسے میں، لیکن یہاں ماں بہنیں جمع ہوئی ہے، موقع غنیمت ہے، اس لیے میں مختصر رکھتا ہوں۔ تیسری چیز ہے حیا۔ تیسری چیز حیا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، درخت میں ایک تو جڑ ہوتی ہے، روٹ کہتے ہیں، ایک اوپر بالکل کونلی برانچ ہوتی، دو چیز، اور بیچ میں تنا ہوتا ہے۔ تنے کا تعلق اوپر والی شاخ کے ساتھ بھی ہے، نیچے والی جڑ کے ساتھ بھی ہے۔
وہ اوپر بھی پانی پہنچاتا ہے، نیچے جڑ سے لیتا بھی۔ تو حیا کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی میں حیا کے لیے لفظ آتا ہے موڈیسٹی۔ موڈیسٹی کے معنی حیا۔ اور اصطلاح شریعت میں حیا کہتے ہیں انقباض النفس عن القبیح۔ یہاں علماء بھی نظر آ رہے ہیں مجھے۔ بری چیزوں سے نفس کا منقبض ہو جانا، اس کا نام حیا ہے۔ پھر ایک حیا شرعی ہے، ایک حیا عرفی ہے، ایک حیا عوامی ہے۔ سب حیا کی قسمیں ہیں۔ بہت مختصر اتنا سمجھیے کہ حیا شرم کو کہتے ہیں، اور یہ ایمان کا بڑا زبردست حصہ ہے۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تو با حیا رہیں گے، عقیدہ کمزور رہا تو بے حیا بن جائے گی۔ اگر عورت میں حیا ہے تو وہ بے پردہ باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ اس کے اندر حیا ہے۔ اگر عورت میں حیا ہے تو وہ غیر محرم پر نظر نہیں ڈالے گی۔ اگر عورت میں حیا ہے تو کسی غیر محرم سے بات نہیں کرے گی۔ قرآن کریم میں مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو مخاطب کیا ہے حیا کے سلسلے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ خطاب نبی کو کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے امتیوں، اے نبی امتیوں سے کہہ دیجئے، مردوں سے کہہ دیجئے غیر محرم پر نظر نہ ڈالیں تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ اور ایمان والی عورتوں کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں تاکہ ان کے بھی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ تالی دو ہاتھ سے بچتی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آنکھوں کو بھی بچا۔ حدیث شریف میں فرمایا وَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، یہ دو آنکھیں بھی زنا کا ارتکاب کرتی ہیں۔ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، اور آنکھوں کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا ہے، لگاتار تکنا ہے۔ بھول سے اگر دیکھ لیا نگاہ جھکا لی، اتفاق سے نگاہ پڑ گئی ماں پہ، مرد کی عورت کی دونوں، بالارادہ پہلی مرتبہ بھی نظر ڈالی، ناجائز ہے۔
حدیث شریف میں فرمایا کہ زبان کا زنا غیر محرم کے ساتھ گفتگو موبائل پر کرنا، یہ بھی آج موبائل کی مصیبت عام ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ ماں باپ کا عورت لڑکی کو موبائل اور گاڑی دے کر کالج میں داخل کرانا ہلاکت کا سبب ہے، ایمان برباد کرنے کا سبب۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کو کالج بھیجنا ہے تو مسلمانوں کے کالج میں بھیجو، جہاں مردوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ مکسنگ نہ ہو، اور پڑھانے والی بھی عورتیں ہوں، پردے کا بھی اہتمام ہو، نمازوں کا بھی اہتمام ہو، اسے دین بھی ماں باپ پہلے سے اچھا پڑھا کر بھیجیں، ورنہ یہ تین چیزیں تباہی اور ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ کانوں کا زنا غیر محرم کی بات کا سننا ہے، عورت کا، لڑکی کا کسی غیر محرم لڑکے کی بات کو سننا، یہ کانوں کا زنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اگر یہ سب چیزوں کو بچائیں گے تو ہمارے دل میں جو ایمان ہے وہ بچ جائے گا۔ ایمان کو بچانا اصل ہے۔ یہ پیار محبت کی بات کر کے جو غیر لے جا رہے ہیں ہماری بچیوں کو، اور بچیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کیا رکھی ہے ہمارے پاس، ایمان جیسی قیمتی دولت ہے، اس دولت کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی دولت نہ ہو تو کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں۔ دولت ایمان سب سے بڑی دولت۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، گاؤں سے ایک صحابی حضور کو ملنے آتے تھے، ان کا نام حضرت ظاہر۔ تو گاؤں سے جب آتے تو حضور کے لیے ویجیٹیبل جو ہے گفٹ میں لے کر آتے، اور سرکار بھی لے کے بیٹھ نہیں جاتے تھے۔ آج کل نامزد لے والوں کی کمی نہیں ہے۔ حضور ان کو شہر کی گفٹ دیتے تھے۔ ہدیہ دینا لینا دونوں سنت ہے، لیکن حرام نہیں ہونا چاہیے۔ شراب کا باٹلا پکڑا دیا، لو بھائی ہدیے میں، سو کیا کریں؟ بہت بڑا ٹی وی ہاتھ میں دے دیا کہ لوگ گفٹ ہے میری طرف سے، سانپوں کے پٹارے کو کیا کرے گا؟ ٹیلی ویژن کیا ہے؟ اخلاق برباد کرنے کی ایک چیز ہے۔ مجھے دنیا میں ایک آدمی کوئی بتائے کہ جو یوں کہے کہ میں با اخلاق بنا ٹیلی ویژن دیکھ کر۔ جس راستے سے پیشاب آتا ہے وہاں سے دودھ نہیں آ سکتا، یہ پیشاب والا راستہ ہے، اس میں سے علم کہاں سے آئے؟ علم حاصل کرنا ہوگا تو محنتیں کرنی پڑے گی۔ پہلی فرصت میں ٹیلی ویژن کو گھر سے نکالو، اور دوسری فرصت میں لڑکیوں کے پاس سے موبائل لے لو، پھر یہ رونا بند ہو جائے گا کہ ہماری چھوکری بھاگ گئی، ہماری لڑکی بھاگ گئی۔ بھاگے گی،
تم نے راستہ بھاگنے والا دے دیا، اس کو بتا دیا کہ یہ راستے سے بھاگنے کا ہے، اور پھر کہتے مت بھاگنا، تو کیسے نہیں بھاگے گی؟ تو بھاگ جائے گی۔ عقیدے پڑھے نہیں، عقیدوں پہ محنت نہیں کی، ورنہ سر کٹا دیتی نہیں جاتی۔ ارے بھائی مسلمان لڑکے حسین اور خوبصورت کیا کم ہے، لیکن عقیدے کی کمزوری ہے کہ اس کے ساتھ بھاگ نکلی، بھاگ گئی شکایت کرتے ہیں بھاگی کیوں؟ ذرا اس کے پر بھی غور کیا ہے کبھی؟ ماں باپ کی کمزوری۔ حدیث میں کیا فرمایا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہی کہ بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو۔ اب نام فلم والی کا رکھا، نام رکھ دیا، یہ نام کا کیا معنی ہے وہ بھی معلوم نہیں، اور ایسا نام رکھا۔ میں نے ایک صاحب کو پوچھا تم نے لڑکی کا کیا نام رکھا ہے؟ تو کہا وہ امریکہ سے بھائی نے بھیجا تھا وہ رکھا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے امریکہ سے بھیجا تھا لیکن نام کیا ہے؟ نام تو بھیجا ہوگا نا کوئی۔ کہا کہ میں ذرا بک میں دیکھ کے آتا ہوں، مجھے بھی یاد تو نہیں ہے۔ گھر میں گیا بک میں نہیں ملا تو اس کی بیوی کو پوچھا کہ اپنا نے کیا یہ پیدا ہونے والی کا کیا نام رکھا؟ ارے نام رکھتے عائشہ، نام رکھتے اسماء، نام رکھتے کلثوم، نام رکھتے حفصہ، نام رکھتے عمارہ، نام رکھتے اسماء، تو سب بہت آسانی سے یاد ہوتا تھا۔ صحابیات کے نیک عورتوں کے نام لڑکیوں کے رکھو، اور لڑکوں کے نام انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگوں کے نام پر رکھو۔ ایک صاحب بہت فیشنیبل تھے، ایک دم ایڈوانس، مولویوں سے ان کو بہت الرجی تھی۔ مولانا سے وہ 10 کلومیٹر دور رہتے تھے، یہ کب کیا چوپڑا دیں گے کچھ ٹھکانا نہیں۔ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، میں نے کہا کیا نام رکھا؟ تو کہا بہت ڈکشنریوں میں دیکھا پھر اس کا نام میں نے ٹیبلٹ رکھا ہے۔ میں نے کہا آئندہ لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام کیپسول رکھ۔ آج ہمارا ایمان انتہائی طور پر کمزور ہو چکا، ہمارے عقیدے کمزور ہو چکے، ہمیں نہ سیرت نظر آتی، نہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیاں نظر آتی، نہ صحابیات نظر آتی، نہ نیک لوگ نظر آتے۔ گھر میں نیک لوگوں کی سیرت کی تعلیم کرو، حضور کی سیرت کی تعلیم کرو، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھو، حضرت کی بیٹی کی زندگی پڑھو۔ یہ بھائی مائک کیوں سلو ہو جاتا ہے بار بار؟ تو پہلے سے نظام کرو۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہاں لگانے کا مائک یہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ تاریخ کا ہے، تاریخ میں واقعہ لکھا ہے۔ تاریخ میں واقعہ لکھا ہے اور بہترین واقعہ لکھا ہے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔
حضرت سمیہ کو سب جانتے ہیں. عورتوں نے اسلام میں بڑی قربانیاں دی. حضرت خدیجہ نے بڑی قربانیاں دی, حضرت فاطمہ نے قربانیاں دی, حضرت عائشہ نے قربانیاں دی رضی اللہ تعالی عنہن. اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ ہے. آج ہمارا الٹریسی کا عالم یہ ہے کہ ہم کو ہماری اسلامی تاریخ معلوم نہیں. افسوس ہونا چاہیے. عقیدے تو کیا درست کریں گے, ہم کو ہمارا نبی اور اس کی اولاد کا علم نہیں, ازواج کا علم نہیں, صحابیات کا علم نہیں. علماء سے پڑھو, علم حاصل کرو, اپنے آپ کو علم کا دھنی بناؤ, تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے. عقیدہ کتنا مضبوط ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں, واقعہ نیا نہیں ہوگا آپ کے لیے. بہت سی ماں بہنیں بیانات میں آتی جاتی ہیں تو یہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا, لیکن میں اس میں سے ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. وہ نتیجہ انوکھا ہے. سمیہ نے بغیر ڈرے ہوئے, حالانکہ چاروں طرف ان کے آقا تھے اور یہ باندھی تھی, پھر بھی جب اللہ نے حق اجاگر کیا اور دل میں ایمان کی روشنی پیدا کی تو ڈر نکل گیا. اب حضور کے دربار میں, حضور کی مجلس میں آنے جانے کا نظام بنا. دین سیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے, دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس آنا پڑتا ہے. ایسی مجلسیں جو قائم کرتے ہیں علماء, اس کے اندر شریک ہو تو علم حاصل ہوگا. گھر میں علم کی کتابیں رکھو, گھر والوں کو کہو تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھتے ہیں. روزانہ گھر میں فضائل کی تعلیم, کوئی سیرت کی کتاب کی تعلیم کا نظام بناؤ. عشاء کے بعد ٹائم نکالو, گھر کے سب لوگوں کو لے کر بیٹھو. چند دنوں کے اندر انشاءاللہ بہت بڑا انقلاب آئے گا. ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا, ہماری بچیاں پردے میں آ جائیں گی, کالج جائیں گی, جب بھی کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. اندر کا ایمان پکا اور کوئی چھیڑ نہیں سکے. ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے دربار سے آ گئی. راستے میں ظالموں نے گھیر لیا. جتنے سردار تھے مکے کے, ان کو ایمان والوں سے بڑی عداوت تھی. گھیر لیا. کہاں گئی تھی؟ اب ڈر نکل گیا ہے. جب ایمان آتا ہے تو موت کا ڈر نہیں رہتا. آج ہم موت سے ڈرتے ہیں تو ہمارا ایمان کچا ہے. لیکن آپ ڈرو کہ مت ڈرو, موت آنے ہی والی. ملک الموت ایسا نہیں سوچے گا کہ بیچاری بہت ڈرتی ہے, اس کا جان مت نکالو, رہنے دو ان کو, رہنے دو. نہیں, ٹائم آئے گا تو نکالے جائیں گے. کچھ بھی کرتی ہوگی جان نکالے. اعمال ایسے کرو کہ سجدے میں جان آئے, اعمال ایسے کرو کہ نماز میں جان جائے, اعمال ایسے کرو کہ قرآن پڑھتے ہو جان جائے. کتنی ایسی اللہ کی بندیاں ہیں جو حرم کے اندر طواف کرتے کرتے انتقال کر گئی. کیسی اچھی موت ہے.
جو تمنا کی اللہ نے وہ تمنا پوری فرما دی. ہمارے ایک دوست تھے، عالم تھے، ابھی انتقال ہوا ان کا مدینہ منورہ میں. ان کے پاس جہاں پیسے جمع ہوئے تو وہ کہیں گھومنے نہیں جاتے تھے، وہ سیدھے ٹریول ایجنٹ کے پاس لے جا کر پیسے جمع کرتے تھے اور عمرے میں جاتے تھے. کہا بس مجھے مکے میں اچھا لگتا ہے، مدینے میں سرکار کا روضہ اچھا لگتا ہے، مدینے کی گلیاں اچھی لگتی. 10 سے زیادہ انہوں نے عمرے کیے، محنت سے پیسہ جمع کرتے تھے اور جو جمع ہوا پیسہ سیدھا عمرے کے اندر اور حج میں جاتے. اور وہاں جا کے بھی ان کو ایک دھن سوار رہتی تھی، بس روزے کو دیکھ کر روتے رہتے تھے، مدینے میں داخلے پر روتے رہتے تھے. ایسا جانا نصیب ہو تو وہ جانا ہی جانا ہے. اب ان کی تمنا تھی کہ مدینے میں میری جان نکلے اور مدینے کی مٹی مجھے نصیب ہو جائے اور بقیع غرقد میں اور جنت البقیع میں میری قبر بن جائے تو میری مغفرت ہو جائے. اچھے لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، سرکار کے متوالوں کے ساتھ، کتنا اچھا مرتبہ اور کیسا مقام. ذرا 2 دن بخار آیا مدینے میں اور انتقال کر گئے، عربی وہاں مدفون ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ تمنا کرتے تھے کہ میری موت اللہ کرے کہ بیت اللہ میں آئے. چنانچہ وہ بیت اللہ گئے، طواف کر کے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر بیٹھے تھے اور وہیں ان کو غشی طاری ہوئی اور زمزم پلایا اور انتقال کرے. لیجئے بیت اللہ کے سامنے بیٹھے بیٹھے موت آئی. تمنا جیسی آدمی رکھے، ایمان جیسا رکھے، اللہ ایسا معاملہ کرے. تمنا یہ رکھو کہ میری بیٹی نیک بنے، میرا بیٹا نیک بنے، یہ دیندار بنے، دین کا دائی بنے، یہ دنیا میں بھی خوب ترقی کرے اور دین کے اندر بھی ترقی کرے، اللہ کے دین کی محنت والا بن جائے میرا بیٹا، میری بیٹی دین کا کام کرنے والی بن جائے. اللہ اس کے عقیدے کو پکا کر دے، مضبوط کر دے. گھیر لیا چاروں طرف سے، اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد پوچھا کہاں گئی؟ جواب دیا میں تو نبی کی خدمت میں گئی تھی، نبی کی مجلس میں گئی تھی. کہا کب چھوڑے گی یہ نیا دین؟ کا نہیں چھوڑوں گی، مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی. عقیدہ پکا ہو چکا تھا، سرکار کی نظر جس پر پڑ جائے نا اس کا تو عقیدہ پکا ہی ہو. عقیدہ ایک دم پکا، نہیں چھوڑے گی. تو جانتی ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ کہ تم کیا کر کر کے کیا کرو گے؟ جان لے لو گے، اس سے زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتے. جان اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے راستے میں چلی، کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ جان تو اللہ کے حوالے کر دے آدمی، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. ابو جہل کے پاس بڑا اسپیئر یعنی نیزہ تھا، سیدھا وہ نیزہ مارا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر ناف آ کر لگا. دوسرا برچھا مارا، پھر نازک جگہ پر لگا. کتنا درد ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. زمین پر گر گئی، خون کی ندی بہہ گئی. پریشان حیران لوگ کہ مر جائے گی یہ تو. عورت گری ہوئی ہے لیکن مدد بھی ظالم نہیں کرتے، پانی بھی نہیں پلاتے، علاج بھی نہیں کرتے، تو مرنے دو. اور مکے میں ان کی چلتی تھی، ان کو کوئی روکنے والا تھا نہیں، دندناتے تھے، بڑے غنڈے تھے وہ، کون ان کو روکتا تھا؟
لیکن تڑپتی ہوئی سمیہ نے کہا میرے بیٹے عمار کو بلا. لوگ جلدی جلدی دوڑے کہ اب عمار کو کہے گی کہ میں یہ دین چھوڑ رہی ہوں تو بھی چھوڑ دے. عقیدہ کچا ہو تو کوئی بھی ایسا کر سکتا، لیکن پکا عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹا آیا، بیٹے نے ماں کی حالت دیکھی، گود میں لے لیا، پیشانی سے خون صاف کیا، مٹی صاف کی. ماں تیری کیا حالت ہو؟ ارے ماں ظالموں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہائے ہائے ماں تیرا خون مجھ سے دیکھا نہیں جاتے، تیری پریشانی تیرے زخم مجھ سے دیکھے نہیں، تیرا کپڑا خون میں لت پت ہو گیا. چادریں ہوتی تھی اس زمانے میں سادی، وہ پہنتی تھی. آج کل تو عورتیں ایسا لباس پہنتی ہے کہ اس کو لباس کہنا مشکل ہو جاتی. برقع ایسا پہنتی کہ اس کے اوپر 2 اور برقعوں کی ضرورت. میں تو ہمارے یہاں کہا کرتا ہوں کہ یہ عورتیں جو ہے جو لباس پہنتی ہیں، اوپر پیلا، بیچ میں بلو، سائڈ پہ ریڈ، نیچے گرین، اس کے پیچھے یلو، اس سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے کلر کا یہ کپڑا ہے. معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون سے کلر کا کپڑا. ایسا لگتا ہے کہ سب ٹکڑے بیچاری نے ادھر ادھر سے جوڑ جوڑ کے زبردستی بنایا ہے کرتا. اور مرد پہنتا ہے کیا؟ جینس. جینس یہاں بالکل کمر کے اوپر اٹکی ہوتی ہے، نیچے جو ہے وہ زمین کے اوپر رگڑ رہی ہوتی ہے، کچرا سب صاف کر رہی ہوتی ہے، اور جینس کہہ رہی ہوتی ہے زبان حال سے کہ بھائی اچھی طرح پہن لے نہیں تو اتار دے. یہ ہو گیا ہمارا لباس. یاد رکھو ماں بہنوں، اگر میری بات سن رہی ہیں تو اس بات کو نوٹ کرنا، دنیا کی عورتیں لباس پہنتی ہے جسم کو دکھانے کے لیے، سب پارٹس دکھاتی ہیں. مسلمان عورت لباس پہنتی ہے جسم چھپانے کے لیے. اس لیے پردے کا حکم دیا. نوجوان لڑکی کو بھی بے پردہ مت نکالو، پردے کا پابند بناؤ، شریعت کا پابند بناؤ، سنتوں کا پابند بناؤ. رات کو ہماری سنتوں پر بات ہے انشاءاللہ. بڑا اہم مسئلہ ہے. لباس کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم میں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی والا لباس سب سے اچھا لباس ہے. مردوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے؟ تقوی والا. تقوی والا کیسا لباس ہے؟ متقیوں کو دیکھو کیا پہنا ہے انہوں نے، ان کا لباس تقوی والا لباس. اس پر پھر کبھی بات کریں. حضرت سمیہ نے کہا بیٹا تجھے مجھ پر ترس کھانے کے لیے میں نے نہیں بلایا، میری حالت زار دیکھ کر تو آنسو بہا ہے، میں نے اس کے لیے تجھے نہیں بلایا. تو پھر ماں کیوں بلایا؟ کا ایک عہد و پیمان کرنے کے لیے بلایا. کیا عہد و پیمان کریں؟ کا عہد و پیمان یہ کر لے میں دنیا سے جا رہی ہوں، اب زیادہ نہیں جیوں گی، مجھے آخرت میں پہنچنا ہے، ہر ایک کو آخرت میں جانا ہے اللہ کے یہاں. ایک عہد و پیمان کر لے. میری حالت دیکھی، میری جسم سے نکلتی ہوئی خون کی ندی دیکھی. یاد رکھنا اس سے زیادہ سنگین حالات عمار تجھے پیش آ سکتے ہیں
لیکن دامن مصطفیٰ چھوٹنے نہ پائے. ایمان کی رسی ہاتھ سے نکل نہ جائے اس کا خیال رکھنا، تو قیامت کے دن میں سرخرو ہو جاؤں گی، تیری میری ملاقات ہوگی. اگر لڑکی بھاگ کر چلی گئی، غیروں کے یہاں چلی گئی، آپ کی جنی ہوئی بچی قیامت کے دن بھی آپ اس کا منہ نہیں دیکھ سکیں، آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکیں گے. حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا. یہ ایک فیکٹ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اتارا جائے گا، اور وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کی نشر و اشاعت کریں گے، دجال سے لڑیں گے، دجال کو قتل کریں گے. تو جب بنی اسرائیلی دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو فرشتے آ گئے. فرشتوں نے آنے کے بعد چھت کھول دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے لگے تو ماں لپٹ گئی. ماں لپٹ گئی، بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا اوپر بلاوا ہے، وہاں جا رہا ہوں. تو اب کب ملاقات ہوگی بیٹا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماں تو بھی ایمان پر رہی، میں بھی ایمان پر رہا، تو کل آخرت میں ہمیشہ کی ملاقات ہوگی. بیٹی چلی گئی، بے ایمان ہو گئی، یہاں دیکھنے سے محروم ہو جاؤ گے اور آخرت میں ملاقات سے محروم ہو جاؤ گے. اگر بیٹی کو کسی مسلمان کو دیا ہے، مسلمان شادی کرے گا، ایمان پر رکھے گا، نمازیں پڑھوائے گا، دیندار اولاد آئے گی، لڑکی مرے گی، ماں دنیا سے جائے گی، جنت میں ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے. تو عقیدے کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور حیا اگر ہے تو عقیدہ ہے تو حیا ہے، عقیدہ نہیں تو حیا نہیں. اس لیے آج کا پہلا پیغام تو ہے عقیدے کی مضبوطی، عقیدے کا استحکام. جیسے صحابہ کرام عقیدے کے مستحکم تھے. ایک صحابی ہیں، وہ مکے میں رہتے تھے، صہیب رومی رضی اللہ تعالی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آج تو اچھا ہے کہ ہم کو ہجرت نہیں کرنی پڑتی ہے، ہم ایسے دیش میں رہ رہے ہیں جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، پردہ کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. بعض دنیا کے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پردہ بھی نہیں کر سکتے، پردہ عورتوں کا کھینچ لیتے ہیں. اب اس ملک میں حالات آ رہے ہیں، آپ اسٹیشن پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹرین میں نماز نہیں پڑھ سکتے، گارڈن کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، ہوٹل میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کی طرف جا رہی ہے لوگ دھیرے دھیرے. ابھی سے اپنی اولاد کو پردے کا، نمازوں کا پابند بناؤ، عقیدے کی مضبوطی کا سبق پڑھاؤ. عقیدہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. خدا کی قسم آپ کی بچی کسی کے ساتھ نہیں جائے گی. مجھے ایمان والا چاہیے، غریب ہوگا تو چلے گا لیکن ایمان والا. جب حضور نے ہجرت کر لی تو ہجرت کرنے کے بعد صحابہ بھی ایک ایک کر کے مدینے جانے لگے.
جب صحابہ کرام مدینے جانے لگے، صحابیات بھی مدینے جانے لگی، تو صہیب رومی نے بھی رخت سفر باندھا، جو کمایا تھا وہ کمائی جمع کی، کچھ سامان اونٹ کے اوپر لاد دیا، کچھ گھر میں رکھ۔ مشرکین کو پتا چلا کہ یہ جا رہا ہے اور مال لے کے جا رہا ہے، تو مشرکین کو مال میں زیادہ انٹرسٹ تھا، ان کو ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سب جمع ہو گئے، لیڈران گھیر لیا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی میں میرے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نا ایمان آئے تو ڈر کیا، جا رہا ہوں۔ یہ جو مال کمایا تم نے اس کا کیا کرو گے؟ کہا وہ بھی لے کے جاؤں گا، میں نے کمایا، میں نے محنت کی تو میں لے کے جاؤں، میرا مال ہے۔ کہ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو کہا تم کو خبر ہے میں تو تیر انداز بھی ہوں، تلوار بھی خوب چلاتا ہوں، پہلے تلوار چلاؤں گا، وہ ختم ہو جائے گی تو تیر چلاؤں گا، تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر ہاتھ سے لڑوں گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا سکتے۔ مسلمان جوان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ لڑنے کی بات آتی ہے تو دور ہٹ جاتا ہے، مار کھا کھا کے مر جاتا ہے۔ نہیں روزانہ دیکھتے ہیں ہم لوگ موب لنچنگ روزانہ مر رہا ہے، مار کھا رہا ہے چاروں طرف سے۔ بھائی 4 اس نے مارا، 2 تیرے اندر مارنے کی طاقت نہیں ہے کیا؟ جب مرنا ہی طے ہے تو پھر مار کے مرنا۔ جب طے ہو گیا اپنا مسئلہ ختم ہونے والا ہے تو پھر اس پار یا اس پار مقابلہ کرنے کی سپریم کورٹ نے بھی اجازت دی۔ اپنی جان بچانے کے لیے حفاظت کرو، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن فیشن کے اندر ایسا ہمارا جوان پڑ گیا کہ اتنا بزدل ہو گیا کہ لڑنے کا جذبہ ختم ہو، کہیں بال بناتا ہے، نہ کہیں یہاں سے کاٹتا ہے، نہ وہاں سے کاٹتا ہے، عالمی عورتوں جیسی سب حرکتیں کرتے ہیں یہاں کے نوجوان۔ ہاتھ میں کڑا پہن لیے تو عورتوں کا کام ہے کڑے پہننا، کان کے اندر بالی پہن لی، عورتوں کا کام ہے کان میں بالی پہننا، گلے کے اندر چین پہن لی تو بے چین ہو گیا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، نوجوان، ایک دم ہپی کٹ بال اور فلاں اور چھوٹا سا شارٹ شرٹ پہنا ہوا، جینز پہنی ہوئی، ہاتھ کے اندر کڑا، اور ناک کے اندر بھی کوئی معلوم نہیں چیز تھی، اور کان کے اندر بھی بالیاں تھی، اور کہا گلے کے اندر بھی چین ڈالی ہوئی تھی گولڈ کی۔ مجھے کہا کہ میں بہت بے چین ہوں۔ میں نے کہا اور 2 چین ڈال تو ہو جائے گا بے چین۔ بے چینی بڑھانے کا میرے پاس آئیڈیا ہے۔ وہ شادی میں گئے، لڑکا آیا، انگوٹھی پہنی ہے سونے کی، گولڈ کی انگوٹھی۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بناوٹی انگوٹھی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، 24 کیرٹ سونا گولڈ اس کی انگوٹھی ہے۔ تو میں نے کہا شادی کیا ہے، نکاح کیا ہے؟ تو کہ نکاح سنت ہے۔ میں نے کہا یہ جو ہاتھ میں پہنا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں وہ تجھے بتاتا ہوں، وہ حرام ہے جو تو نے پہنا ہے، یہ عورتوں کا کام ہے، انگوٹھیاں پہننا، چوڑیاں پہننا، بالے پہننا، یہ سب عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں۔ میں نے کہا نکال ڈال، سنت ادا کرنے آیا ہے اور حرام کام کر رہا ہے، نکال ڈال۔ مولانا نہیں نکال سکتا میں، آئی ایم ویری سوری، نہیں نکال سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میری ساس نے پہنا ہی ہے، نکالوں گا تو سانس بھی نہیں لینے دی۔ ساس کے ڈر سے حرام کام کر لیا۔ ساس کو راضی کرتا ہے، اللہ رسول کو ناراض کرتا ہے۔ مومن کا کام تو اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مال تو ہم لے کے جانے نہیں دیں گے۔ تو کہا فلان جگہ میرا مال رکھا ہے اور اونٹ پر جتنا مال ہے وہ بھی اٹھاؤ چلاؤ۔ تم کو مال چاہیے تو یہ سب مال ہے، چھوڑو گے میرا پیچھا کہ نہیں؟
کہا جاؤ تم جاؤ سامان ڈال دو ادھر سے. صہیب رومی نے سب سامان ڈال دیا, اونٹ لے کر روانہ ہو گئے. خالی اونٹ, نہ پانی کا ٹھکانا نہ توشے کا ٹھکانا. ہم لوگ تو ایسا سفر کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کرنے. خالی گوا سے نیپانی میں آیا, اس میں تو میرے کو 6 طرح کا کھانا قیس عالم صاحب نے کھلائے. انگور کھلائے, کبھی کھجور کھلائے, کبھی کاجو کھلائے, کبھی کیا کھلائے. ہم لوگ ایسا سفر کرتے اور صحابہ بھوکوں سفر کرتے تھے. نہ کھانا مل رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے. ارے میں واقعہ سناؤں تو رو دیں گے آپ. محنت سے دین ہم تک پہنچایا, ہم نے دین کے ٹکڑے کر ڈالے, ٹکڑے. ہم چاہتے ہیں کہ آباد ہو جائیں, دین کو برباد کر کے دوستوں ماں بہنوں ہم آباد نہیں ہو سکتے. دین کو آباد کرو تو اللہ آباد کرے گا, مسجدوں کو آباد کرو تو اللہ آباد کرے گا, مصلوں کو آباد کرو تو اللہ آباد کرے گا. رات کو سجدوں سے مصلوں کو سجاؤ, اللہ آباد کرے گا. صہیب رومی مدینے پہنچے, حضور کو پتا چلا تو استقبال کیا, اور استقبال کر کے سینے سے لگایا. ارے صہیب اونٹ خالی ہے, کیا دے کے آئے, کیا لے کے آئے؟ کہ سرکار 2 چیزیں لے کے آئے, جان بچا کے لایا, ایمان بچا کے لایا. کچھ ادھر ایمان دے کے تو نہیں آئے, فرمانے مال دے دیا, ایمان لایا. آج تھوڑے سے مال, تھوڑے سے جمال, تھوڑے سے کمال, تھوڑی سی مٹھی بات پر ہماری لڑکیاں جو ہے دل دیتی. کیا اس کا نام ایمان ہے؟ کیا تم نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں جنم لیا ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں, اللہ قرآن میں فرماتا, جنہوں نے اپنا سارا سامان اس لیے دے دیا کہ ان کا ایمان بچ جائے, ان کا ایمان محفوظ ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے زندگی کی کمائیاں لوٹا ڈالی. وہ سمیہ نے زندگی لوٹا ڈالی اور ایمان سلامت لے کر آخرت میں چلی گئی, جہاں ہمیشہ کی راحتیں ہیں, ہمیشہ کا اطمینان ہے. آج کل یہ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, بے حیائی بڑھ رہی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ بے حیائی اور فحاشی کا علاج کیا ہے؟ میں علاج قرآنی بتاؤں گا. آج کل جو بڑے بڑے آرٹیکل لکھتے ہیں ہمارے لیے, ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے, ہم تو قرآن دیکھیں. ہمارے پاس ایسا فارمولا قرآن کریم میں ہے کہ قیامت تک آنے وسائل کے چٹکیوں کے اندر حل کر سکتے ہیں مسئلہ. کتنا آسان نسخہ ہے ماں بہنوں, سنو ذرا. بے حیائی ختم ہوگی, حیا آ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی ہے. گھر میں نماز شروع کر دو. گھر میں اگر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہو گیا, نوجوانوں نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لی, پریشانیاں دور ہو جائیں. پریشانیوں کا حل اللہ نے نماز میں رکھا.
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور گھر میں قرآن کی تلاوت رکھو. نئی تلاوت آتی ہے تو سیکھو، بڑی عمر کی خواتین بھی قرآن سیکھیں. روزانہ گھر میں تلاوت سے رحمت آئے گی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. ایمان کی حفاظت کیجئے تو ہماری اولاد محفوظ رہے گی، اور ایمان کی حفاظت کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. گھر میں تربیت کا نظام بنائیے. چھوٹے سے واقعے پر آج کی بات ختم کرتا ہوں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی میں آرام فرمائیں. ان کو روزے رکھنے کی عادت ہو گئی تھی، بہت روزے رکھتے تھے. بعض اللہ کے بندے ہیں جن کو روزے کی توفیق ہوتی ہے روزے رکھتے. بعض کو نماز تو نمازی پڑھتے ہیں. میری والدہ بڑی نمازی، جب دیکھو تو مصلی، ہر وقت نماز. دیکھا تو وہ تحریمہ باندھتی ہیں. کبھی مجھے باہر جانا ہوتا تو اجازت لینی ہوتی تھی کہ امی میں جا رہا ہوں باہر، لیکن ماں نماز ختم کرے تو میں اجازت لوں. اتنی لمبی نماز پڑھ، پھر وہ نماز ختم کرتی تھی، پھر میں اجازت لیتا تھا. میرے والد صاحب فرماتے تیری ماں بہت نمازی ہے. قرآن بھی اتنا ہی پڑھتی تھی، نماز بھی اتنی پڑھتی، تہجد میں بھی کہیں پہلے اٹھ جاتی تھی. میرے والد صاحب اٹھتے تھے تہجد میں، تو میری والدہ بھی اٹھ کے دیکھو تو وہ بھی مصلی پر ہے. میرے والد صاحب نے تو فرمایا کہ بلوغ کے وقت سے تہجد پڑھتا ہوں. بلوغ کے وقت سے تہجد. کون جوان تہجد پڑھ رہا ہے؟ ماں بہنوں جلدی اٹھنے کی مزاج بناؤ، اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگو یہ مسائل، یہ حالات دور ہو جائیں. عقیدے کی پختگی کے لیے اولاد کی تربیت ایمانی کرو. اور خواجہ نظام الدین اولیاء روزے رکھتے تھے. پوچھا کسی نے حضرت بہت روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا ماں کی تربیت. بچپن میں باپ کا انتقال ہو گئے، گھر کا نظام چلتا نہیں ہے، کوئی دے جاتا ہے پیسے، کوئی محنت ہوتی ہے تو پیسہ ملتا ہے. تو ماں جو ہے بچوں کو روزہ رکھواتی تھی. یوں کہتی تھی کہ بچوں کل اپنے اللہ کے مہمان بنیں گے، جو روزہ رکھے گا وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے. بولو اللہ کے مہمان بننا ہے تمہیں. بچے سب خوش ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے مہمان بنیں گے. ہم اللہ کے مہمان بننے کا تو بہت اچھا کام. مہمان کو تو کچھ نہیں کرنا، ہاتھ دھونا ہے اور کھانے بیٹھ جانا ہے اور الحمدللہ کہہ کے اٹھ جانا ہے. اس کو اور کیا کرنا ہے؟ بیچارے میزبان کو صبح سے دماغ پاشی کرتا ہے، رات تک جو ہے دماغ پاشی کرتا ہے، تب جا کر کے کھانا تیار ہوتا ہے. کھانے والے کو کیا ہے؟ ہاتھ دھوئے بیٹھ گیا اور ہاتھ دھوئے اور اٹھ گئے. سب سے آسان کام یہ، دو کام سب سے آسان. دعوت میں کھانے چلے جانا ہے سب سے آسان. کچھ بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے جانے کا، ہاتھ ہلاتے ہوئے آنے کا، لینے دینے کا تو اپنے یہاں نظام ہے ہی نہیں. جزاکم اللہ کہہ دیا تو ہو گئے، سمجھتے سب ہو گئے. اور دوسرا آسان کام یہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا. 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، اب جو آئے گی اس کے سر پہ آئے گی. اپنے تو پڑھ کے فارغ ہو گئے، اب یہ پھوڑے گا اللہ کے ساتھ. جنت میں لے جا، جہاں بھی تیرے کو لے جانا ہو لے جا، میں تو تیرے پیچھے کھڑا ہوں. امام کا کام سب سے ڈیفیکلٹ کام، کیونکہ لوگوں کی یعنی ایک سانس ہوتی ہے، لیکن امام کی سانسیں بہت. مسجد میں جتنے لوگ سب امام کی سانسیں. خیر تو عرض کر رہا تھا کہ ماں کہتی کل اپنے اللہ تعالیٰ کے مہمان بنیں گے. بچے خوش ہو جاتے تھے، روزہ رکھ لیتے تھے. یوں مزاج بنتے بنتے پھر تو کسی نے لا کر کے 6 مہینے کا اناج بھر دیا، تو روز روٹیاں اور کھانا بن رہے. تو بچے ایک دن تڑپ گئے کہ ماں اللہ کے مہمان نہیں بنتے، اپنے کتنے دن ہو گئے. لو مزاج بنا روزے کا. تربیت جیسی کریں گے ویسا جو ہے معاملہ بنے گا.
آج میرے پاس وقت نہیں، ورنہ اس پر میں مستقل گفتگو آپ سے کرتا. 5 بجے کا حضرت امام صاحب نے مجھے ٹائم دیا ہے اور آپ لیٹ آئی، کیونکہ لیٹ آنا یہ عورتوں کا مزاج ہے. 3 بجے کا کہے تو 3:45 کو آئے. یہ عام طور پر جو ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن عورتوں کو سونپو تو سب چوپٹ ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنازہ اٹھانے کے لیے عورتوں کو کام سپرد نہیں کی، کیونکہ اس کو رونے میں سے فرصت ہوگی تو یہ اٹھائے گی نہیں جنازہ. اس لیے یہ کام مردوں کو سونپ دیا کہ مردوں تم بالکل سخت دل کے پتھر رکھا ہے تم نے دل کے اوپر، تم اٹھاؤ جنازہ. روئے گا بھی نہیں، نہ کنج کرے گا، اور اٹھا کے ڈال کے قبر میں آ جائے گا. تو آج میں نے آپ کو سبق پڑھائے. میں تو مدرسے کا مدرس ہوں، 50 سال سے پڑھا رہا ہوں، تو میں تو سبق ہی پڑھاؤں گا نا. سبق 2 پڑھایا آپ کو، ایک حیا کا سبق، اپنی اولاد کا سبق. دوسرا عقیدے کی مضبوطی لاؤ اور اس پر اپنے بچوں کو تربیت کرو. گھر کا ماحول دینی بناؤ، نماز کا ماحول، عبادت کا ماحول، ذکر کا ماحول، قرآن کا ماحول بناؤ. تو انشاءاللہ یہ جتنے حالات ہیں وہ دور ہوں گے. اللہ بہت بڑے ہیں، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ سے دعائیں کرو، ہم سے جو کام بنتا ہے وہ کرو. باقی علماء اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت امام صاحب دعا کریں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کے، کرم کے، خیر کے، عافیت کے، فضل کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان، مال، عزت، آبرو، ہماری حیا کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہمیں 100% اسلام پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ عقیدے کی پختگی نصیب فرما، تجھ سے ہونے کا سچا یقین، پکا عقیدہ عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اولاد کی اولاد کو نیک صالح بنا. اے اللہ ان کو دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ فرما اور ان کے عقیدوں کو مضبوط فرما. ایمان کو سجانے اور بچانے کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما، گھر گھر میں نماز جاری فرما، گھر گھر میں تلاوت قرآن عطا فرما، گھر گھر میں تیری یاد والی زندگی عطا فرما. اے اللہ غافلانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے الہ العالمین جن علماء نے مل کر یہ پروگرام کو ترتیب دیا ہے اور سہ روزہ اجتماع بھی الحمدللہ نقش بندیہ کا ہو رہا ہے، اے اللہ آج اس کی اخیری نشست ہے، اس کو بھی کامیاب فرما. اور جو حضرات اس سلسلے میں تشریف لانے والے ہیں، لائے ہیں، ان کی حفاظت فرما آتے جاتے، اور اے اللہ اسباق نقش بندیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ،
جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، اے اللہ کلمے پر جانا نصیب فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔